بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال ہے یار؟ آپ لوگوں کا ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ پڑھائی پہ زور دینا شروع کر دیا ہے یا نہیں دینا شروع کر دیا؟ نہیں دینا شروع کر دیا تو دے دیجئے، کیونکہ اب ہم اپنے جو کورس ہے اس کے آخر کی طرف چلنا شروع ہو گئے ہیں، ہیڈنگ ٹورڈز اٹ، اور انشاءاللہ جلد ہی یہ کورس ختم ہو جائے گا اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی. ہمارا جو لاسٹ ٹاپک تھا وہ تھا اسٹرکچر آف ڈپارٹمنٹ ڈویژن پبلک کارپوریشنز ان پاکستان، اور اس میں ہم نے جو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے بارے میں پڑھا تھا، ڈی ایم جی کا پڑھا تھا، سینٹرل سپیریئر جو سروسز ہیں اس کو پڑھا تھا، کارپوریشنز کو ہم نے دیکھا تھا، غور کیا تھا، اور یہ ہمارا تھا لاسٹ ہمارا ٹاپک جو کہ ہم نے کافی تفصیل سے دیکھا تھا. اور میں نے آپ کو ایک آدھ دفعہ درمیان میں بھی ذکر کیا ہے کہ نیکسٹ ٹاپک پہ آتے ہیں جناب. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آرگنائزیشن آف پروویژنل اینڈ لوکل گورنمنٹ آف پاکستان، یہ ایک 5 لیکچرز پہ مشتمل آپ کا ایک سیریز آپ سمجھ سکتے ہیں، سیریز ہے جس میں ہم پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو جو ہیرارکی ہے اس پہ غور کر رہے ہیں، جو کہ جس میں یہ بھی شامل ہے. اور ٹل 25 to 29 جو ہمارے لیکچرز ہیں وہ ایک سیریز کے ہیں. اس کے بعد 30 اور 31 جو ہیں وہ یعنی 2 سیریز پہ مشتمل، اس میں وہ ایک الگ ہے، اس کو ہم ظاہر بعد میں دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا کچھ شامل ہے، کیا کچھ. یہ ایک دفعہ ذکر ہو جاتا ہے نا پھر روکنا مشکل پڑ جاتا ہے، تو بتا دیتا ہوں وہ یو ایس کانسٹیٹیوشن سے متعلق لیکچرز ہیں، ان کو دیکھ رہے ہوں گے. یہ پاکستان سے متعلق 5 لیکچرز ہیں. پاکستان اور پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو آرگنائزیشنل اسٹرکچر کیا ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ سے. اسی وجہ سے میں یہ بار بار آپ کو ریمائنڈ کراتا ہوں، آپ کو بار بار اس چیز کو آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ بطور ایم پی اے آپ لوگ جو کچھ پڑھ رہے ہیں بطور ایم پی اے، یہ آپ کے لیے ایک ضروری ایریا ہے، ارسپیکٹو کہ آپ اس ہی فیلڈ میں جابس کرتے ہیں یا اس فیلڈ میں جابس نہیں کرتے ہیں. یہ آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ ایریا ہونا چاہیے. ہم کن لاز پہ اور کن طریقہ کار کی بات کر رہے ہیں، ایم پی ایس کے لیے کس طریقہ کار کی بات کر رہے ہیں. تو جناب آرگنائزیشن آف پروویژنل اینڈ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں ہم 2 چیزوں کو پہ غور کریں گے، پروویژنل گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ لوکل گورنمنٹ آف پاکستان. تو پروویژنل گورنمنٹ کیا ہوتی ہے، یہ ہم اس میں سے کچھ حصوں کو آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اور اسی کی کنٹینیوشن، جیسے آپ بتا رہا ہوں پچھلا تھوڑا سا ڈسکس کر کے اسی کنٹینیوشن میں چل رہے ہیں. چیف منسٹرز جو ہوتے ہیں پروویژنل گورنمنٹ کے حساب سے، ہی از دی الیکٹڈ ہیڈ آف گورنمنٹ آف پروونس. 4 صوبوں کے لیے الگ الگ چیف منسٹر صاحبان ہیں. 4 صوبوں کے صوبائی حد تک ان کو اختیار ہے، صوبائی اسمبلیوں کو اختیار ہے کہ وہ صوبوں کی حد تک اپنی قانون سازی کر سکتی ہیں اور کرتی ہیں 4 صوبائی اسمبلیاں. اور صوبائی اسمبلیوں میں جو صاحب کہ جس پارٹی کے سب سے زیادہ ووٹ، جس پارٹی کے سب سے زیادہ ممبران ہیں، وہی پارٹی جو ہے وہ اپنا چیف منسٹر چنتی ہے. اور ہمارے 4 صوبوں میں بہت انٹرسٹنگ بات ہے، ہمارے 4 صوبوں میں 4 مختلف جماعتوں
کے جو 4 مختلف جماعتیں برسر اقتدار اور 4 مختلف جماعتوں کے جو افراد ہیں وہ چیف منسٹرز ہیں. یہ ایک عجیب انٹرسٹنگ تاریخ کا حصہ ہے، ورنہ عام طور پہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ ہم بلکہ اس سے ذرا سا پہلے جائیں پچھلی گورنمنٹ پہ جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ تھی اور ہمارے پنجاب حکومت 2 مختلف بلکہ اس کو یوں بھی کہا جائے کہ متحرب 2 پارٹیز جو تھی جو ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں. ان پارٹیز ایک لیفٹ ونگ کی ہے، ایک رائٹ ونگ کی ہے، جو لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ ایسا ہی ٹینیور اور بھی گزرا تھا. اس سے 1990 کی دہائی میں یہ والا دور گزرا تھا. 1990 کی دہائی میں جب یہ دور تھا تو پھر دونوں طرف کی جو پنجاب کی اور وفاق کی جو حکومتیں تھیں، پنجاب حکومت اور پاکستان حکومت، ان کے درمیان میں لڑائی جھگڑے ہی ہوتے رہتے تھے. اگر آپ اس وقت کے اخبارات اٹھائیں تو آپ کو اس سے اچھی آگاہی حاصل ہوگی. لیکن آہستہ آہستہ مختلف واقعات سے سبق سیکھتے ہوئے، خاص طور پہ جو ہماری 2000 کی جو دہائی تھی ساری کی ساری، جو کہ ایک ون مین شو کے تحت گزری، اس سے بہت کچھ سیکھا ہماری سیاسی جماعتوں نے. اور یہ جو پچھلا دور تھا یہ بہت پرسکون انداز میں گیا، حالانکہ 2 مختلف پارٹیز کی حکومت تھی. however اب 4 صوبوں میں 4 مختلف پارٹیز کی حکومتیں ہیں اور وفاق میں الگ حکومت ہے، یعنی پاکستان میں اس وقت 5 حکومتیں موجود ہیں. ہم نے چیف منسٹر پڑھا جو کہ پروونس کی حد تک اس کی وہی اختیارات ہوتے ہیں جو کہ وفاق کی حد تک پرائم منسٹر کے اختیارات ہوتے ہیں. وہ صوبے کی حد تک اس چیف منسٹر کے وہ تقریباً وہ اختیارات ہوتے ہیں. جو گورنر صاحب ہوتے ہیں، ہی از دی نامنل ہیڈ آف دی ڈی جیورے ایگزیکٹو، یعنی وہ سمجھا یہ جاتا ہے اصل میں تو طاقت کا منبع جو ہے وہ چیف منسٹر ہے. ڈیفیکٹو جو طاقت ہے، جو اصل طاقت ہے، وہ چیف منسٹر کے پاس ہوتی ہے، اور گورنر جو ہے وہ تمام کام گورنر انجام دیتا ہے جو کہ چیف منسٹر اسے کہتا ہے، ایڈوائز کرتا ہے، جناب یہ کام کرتی ہے. گورنر کہتا ہے جی اچھا میں یہ کام کر لیتا ہوں، اس جگہ پہ آپ آرڈیننس یہ فلاں دے کے آئیں، فلاں اپوائنٹمنٹ کریں. وہ سارے کام کرے گا تو صبح کے تک تمام کام کرے گا تو گورنر، لیکن آن دی ایڈوائس آف چیف منسٹر. نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب، چیف منسٹر جو ہے وہ اس کے پاس 2 اسپیکٹس ہوتے ہیں. چیف منسٹر نے ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو کہ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں، اپنے حلقہ انتخاب میں بھی جیتے گا ڈائریکٹ ووٹوں سے، عوام کے ڈائریکٹ ووٹوں سے جیتے گا، اور اس کے بعد وہ پروویژنل اسمبلی کا ممبر بن جائے گا. جب وہ پروویژنل اسمبلی کا ممبر بن جائے گا تو اس کے بعد پروویژنل اسمبلی کے جو ارکان ہیں وہ بھی ووٹ دیں گے، اور اس شخص کو مطلب جو عام طور پہ پارلیمانی لیڈر پروونس کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، اسی کے پارٹی زیادہ ووٹ لے کر آئے گی کسی بھی پروویژنل اسمبلی میں، وہی انتخاب کرے گی اپنے اس صوبائی اسمبلی کے چیف منسٹر کا. نمبر 1، آپ اپنے حلقے سے جیتے، ضروری ہے، اور جب حلقے سے جیت کے آ گئے تو اگلا سٹیپ یہ ہے کہ نہ صرف اپنے حلقے سے جیتنا ہے، اپنی کانسٹیٹوئنسی سے جیتنا ہے، بلکہ
جتنے ایم پی ایز اب اکٹھا ہو گئے ہیں، جتنے ایم پی ایز بن چکے ہیں پروویژنل اسمبلی میں، وہ تمام جن بھی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں جس پارٹی کی اکثریت ہوگی وہ پارٹی جو ہے وہ ووٹ دے کے کسی ایک شخص کو چیف منسٹر بنائے گی. تو یہ جناب طریقہ کار ہوتا ہے چیف منسٹر کی اپوائنٹمنٹ کا. اور چیف جو منسٹر ہے ہی از الیکٹڈ فار دا پیریڈ آف 5 years، 5 سال کے لیے ان کا انتخاب ہوتا ہے. ہم اور اس کے بعد یہ ایک چیف ایگزیکٹو بن جاتے ہیں آف دیٹ پروونس. اس صوبے کے حساب سے وہ چیف ایگزیکٹو ہیں اور لوگوں کی خدمت کے کرتے ہیں، لوگوں کو آسانیاں بہم پہنچا رہے ہوتے ہیں. اچھا جناب، اس میں آگے دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈ میں کیا بات کر رہے ہیں. تو پاکستان کی ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی بات کر رہے تھے. تو پاکستان کی ایڈمنسٹریٹو یونٹ جو ہے دیٹ کنسسٹ آف 4 پروونس. جو ہم ڈفرینٹ لیولز کی بات کریں، سب سے پہلا لیول جو ہے وہ پاکستان کا اپنا یعنی وفاق کا لیول ہے ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے. دوسرا ایڈمنسٹریشن کا جو ہے وہ 4 صوبوں یا 4 صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ ایڈمنسٹریشن کر رہی ہوتی ہیں. تو بس جناب یہی ہے، پاکستان میں 4 صوبے اور جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز ہیں پاکستان کے ساتھ، جو فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ایریاز ہیں، یہ سارا ملا کے پاکستان کی ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنتے ہیں. اور اس کے بعد اس ایڈمنسٹریشن کے بعد ایک اور لیول بنتا ہے جو کہ 3rd and 4th ٹائر پہ آتا ہے. 3rd and 4th لیول جو ہے وہ اس میں شامل ہیں ڈویژنز، جو کہ پاکستان بھر میں 27 ڈویژنز ہیں، اور اس کے بعد ڈسٹرکٹس ہیں، اور اس کے بعد تحصیل ہے. ڈویژنز، ڈسٹرکٹ، تحصیل، یہ ہمارے پاس ملا کے ٹل لاسٹ 4th تک ہمارے پاس ڈفرینٹ لیول آف کونسلز، بلکہ کونسلز، اور یہ بات کریں گے نا یونین کونسل کے لیے، تو یونین کونسل کو تو ملا کے تو 5th لیول آف گورنمنٹ تک بن جاتے ہیں، 5th لیول تک آف ایڈمنسٹریشن تک بن جاتے ہیں. ڈویژن اور ڈسٹرکٹ کو ہم 3rd لیول پہ کاؤنٹ کرتے ہیں. جو سب ڈسٹرکٹس ہیں اور ڈسٹرکٹس ہیں اس کو ہم 4th لیول پہ کاؤنٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یونین کونسل کو عام طور پہ 5th لیول پہ. ایسے کوئی الگ سے وہ نہیں بنا ہوا جی کہ یہ لیول 1 ختم ہو گیا ہے. جو لیول 1 یعنی فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ تحصیل کے لیے بھی ادارے اور قوانین بنا سکتی ہے. اس کو کوئی معنی نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، لیکن فار انڈرسٹینڈنگ اس کو ہم یہ کہتے ہیں جی یہ 1st لیول ہے، یہ 2nd لیول ہے، یہ 3rd لیول ہے، یہ 4th لیول ہے. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ کتنے لیول آف ٹائر کی بات کر رہے ہیں، کتنے لیول پہ آف لا میکنگ کی بات کر رہے ہیں، بلکہ اس سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک سے زیادہ، پر سب سے آسان بات ہے، ایک سے زیادہ لیول پہ، یعنی فیڈرل لیول پہ، یعنی پاکستان کے اپنے لیول پہ، پھر صوبے کے لیول پہ، صوبے کے اندر ڈویژن کے لیول پہ، ڈویژن سے اندر ڈسٹرکٹ کے لیول پہ جس کو ضلع بھی کہتے ہیں، پھر اس کے بعد سب ڈسٹرکٹ جس کو تحصیل کہتے ہیں، اور اس کے بعد یونین کونسل تک مختلف جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے فنکشنریز سر انجام دیتی ہے. آپ میں سے وہ افراد، وہ اسٹوڈنٹس جو شہروں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو، اور خاص طور پہ اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو شاید یہ بات اتنے آسانی سے سمجھ نہ آئے، لیکن وہ جو کسی
گاؤں سے جن لوگوں کا تعلق ہے ان کو یہ بات یونین کونسل کا ان کو زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گا. اسلام آباد والوں کو مشکل سے یونین کونسل، اسلام آباد کے شہری علاقوں والوں کو یونین کونسل کے بعض لوگوں کو کنسیپٹ نہیں پتا، کیونکہ ہمارے ہاں جو اسلام آباد ہے وہ تو کسی صوبے کا حصہ نہیں ہے، وہ تو فیڈریشن الگ ایک فیڈرل کیپٹل ہے. تو یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے سمجھ، کیونکہ آپ کی نظروں سے نہیں گزری ہوئی. اسی لیے بس یہ بات جو میں اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جناب مختلف لیولز ہیں ایڈمنسٹریشن کے، اور وہ سٹارٹ ہوتے ہیں فیڈرل لیول پہ، پاکستان کے لیول پہ، پھر صوبوں کے لیول پہ، پھر ڈویژنز پہ، پھر ڈسٹرکٹس پہ، پھر سب ڈسٹرکٹس پہ، اور اس کے بعد یونین کونسلز پہ. یہ ایڈمنسٹریشن کے مختلف طریقے، ہم ایڈمنسٹریشن کے طریقے اصل میں دیکھ رہے ہیں، ایڈمنسٹریشن کے لیول کون سے ہیں وہی دیکھ رہے ہیں. لوکل گورنمنٹ کیا ہے جناب؟ لوکل گورنمنٹ آف پاکستان کو دیکھا جائے تو یہ دو طرح کے کام سر انجام دیتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں کمپلسری اور دوسرے کو کہتے ہیں آپشنل فنکشنز. کمپلسری جو بھی ہم نے ابھی آخر میں بتایا لوکل گورنمنٹس کے حساب سے جو ہم دیکھ رہے تھے، اس کو کہ صوبوں کے نیچے جو گورنمنٹس ہیں، جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہ ایڈمنسٹریشن کس طرح کام کرتی ہے، اس سارے عمل کو، اس سارے لیول کو لوکل گورنمنٹس کے طور پہ سمجھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. تو لوکل گورنمنٹ جو ہیں اس کے دو طرح کے فنکشنز ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں کمپلسری اور دوسرے کو کہتے ہیں آپشنل فنکشن. تو جناب یہ ہے ہمارا ایڈمنسٹریشن کا، پاکستان میں ایڈمنسٹریشن کا طریقہ کار. لوکل گورنمنٹس کیا ہوتی ہیں جی؟ ظاہر ہے ہم دیکھ چکے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کیا ہوتی ہے، اس کی ہمیں تھوڑی سی سمجھ آ گئی ہے. اور جو میں مختلف لیولز پہ بات کر رہا ہوں، مختلف لیکچرز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. فیڈرل گورنمنٹ کیا ہے، اس کی ہمیں تھوڑی سی سمجھ ہے، میرے خیال ہے شاید نیکسٹ ٹاپک پہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن وہ ایک الگ لیکچر ہے، اس کو ہم الگ طور پہ الگ ڈسکشن میں اس کو حصہ بنائیں گے. فیڈرل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے کون سے بنیادی جو اس کے آرگنز ہیں اس کے حوالے سے. پھر اس سے اگر ہم باہر نکلیں گے تو پھر ہم الگ یہ 4-5 میں اسی لیے آپ سے کہہ رہا تھا کہ مختلف ہمارے لیکچرز ہیں جو کہ ایک سیریز کا حصہ ہے. یہ سیریز ہی اس طرح ہے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کس چیز کا نام ہے، فیڈرل گورنمنٹ کیا کیا کام سر انجام دیتی ہے، ہم اس کو بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صوبائی حکومتیں کیا چیز ہیں، صوبائی حکومتیں کیسے کام کرتی ہیں، اس کو ہم تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. مختلف لیکچرز آپ کو میں صرف بتا رہا ہوں کون سے والے مختلف ٹاپکس جو ڈسکس کیے ہیں. پھر یہ لوکل گورنمنٹس کیا چیز ہوتی ہے، اس کو ہم موسٹلی آج ہی ڈسکس کریں گے. پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو ہمارے جسے افسر شاہی کہا جاتا ہے، جو ہمارے سی ایس ایس ہے، افسران ڈی ایم جی گروپ کس چیز کو کہا جاتا ہے، ان کے پاس کون سے محکمے ہوتے ہیں اور یہ محکمے کیسے چلا رہے ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریشن کے طریقہ کار کیا ہوتے ہیں، اس کو ہم اس پہ غور کریں گے. اس کو پڑھنا ہمارا ایک الگ ہے. اور پھر ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے، اس پہ ہم نے غور کرنا ہے، اس کو پڑھ رہا ہے یا پڑھ لیا. اب مجھے یہ یاد نہیں کہ ہم پچھلے 2-3
میں کیا پڑھ چکے ہیں اور آگے میں کیا پڑھنا ہے، لیکن میں آپ کو اس پورے سیٹ کا بتا رہا ہوں کہ یہ 5 لیکچر سے متعلق جو سیٹ ہے، اس سیٹ میں کیا کچھ ہے. کنفیوز تو نہیں ہو گئے ہیں؟ کنفیوز نہ ہوئیے گا، کنفیوز ہوں گے تو مسئلے میں آ جائیں گے. ایشو صرف یہی ہے یار، دیکھو آپ کے لیول پہ آنے کے بعد جو ہمارا بیسک ایشو ہے، جو بیسک ہمارا مطمع نظر ہے، وہ یہی ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ ہم کس طرح پاکستان کے کسی بھی لیول پہ پاکستان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں. اچھا یار، یہ ایک بڑا اور انٹرسٹنگ اسپیکٹ یہاں سے اور ایک بات جسے کہتے ہیں جنم لیتی ہے. یعنی ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی خدمت کرنا اس چیز کا نام ہے کہ والنٹریلی بیسس پہ ہی خدمت کر رہے ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے یار. والنٹریلی کیوں کریں گے؟ دیکھیے، آپ اس عمل کو کیا سمجھیں گے کہ آپ کے پاس پیسے موجود ہیں لیکن آٹا اویلیبل نہیں ہے، مارکیٹ میں آٹا نہیں ہے. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خدمت کیا پیسے جیب میں ہونا ہے خدمت کا نام ہے، یا آٹے کی اویلیبلٹی خدمت کا نام ہے؟ اور اگر آٹا اویلیبل ہے تو کیا آٹا کو فروخت کرنے کا طریقہ کار، اس سے متعلق کیا بات چیت ہے، اس سے متعلق کیا کوئی پروسیجر ہے، وہ ایک اپنی جگہ پہ اور ایسپیکٹ ہے. مقصد دوبارہ میں آپ کو سم اپ کرتا ہوں. اس وقت مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ پاکستان کی خدمت کرنی ہو تو پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ والنٹریلی کام کر رہے ہوں. والنٹریلی کر رہے ہوں تو بھی اچھا، لیکن اگر آپ صرف پڑھ لکھ جائیں گے، نہیں جیسا آپ جو آپ کر رہے ہیں، یا پاکستان کے بیشتر جو یوتھ ہے وہ یہی کام کر رہی ہے. جب پڑھیں گے تو پڑھنے کے بعد یا اگر وہ کہیں جابز کر رہے ہیں تو وہ پاکستان کے سارے خدمت کر رہے ہیں. جو آدمی کھیت میں گندم لگا رہے ہیں نا جی، وہ بھی پاکستان کی خدمت کر رہا ہے، کیونکہ وہ کھیت میں جب گندم لگائے گا تو پاکستان کی خدمت کیسے ہو گئی جی؟ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کر رہا ہے. ہاں جی، پیٹ بھرنے میں کوئی یہ تھوڑی ہے کہ بھوکے رہ کے خدمت کرنی ہے یار. آپ نے گندم لگائی، گندم جب آپ نے لگائی تو پھر آپ نے مختلف جگہوں پہ گورنمنٹ کو ٹیکس دیا، جس سے ہمارے انفراسٹرکچر تیار ہو رہا ہے، جس سے ہمارے روڈز بنتے ہیں، جس سے ہمارے برجز بنتے ہیں. جو ٹیکس وہ آدمی دے رہا ہے جو گندم لگا رہا ہے. پھر جب اس نے گندم لگا کے چلو اب وہ ٹیکس نہیں بھی دے رہا، آپ کہتے ہیں کون وہ ٹیکس دیتا؟ نہیں دیتا یار، ٹیکس نہیں دیتا. مان لیا. اس کے بعد چلتے ہیں، گندم لگائی، گندم لگانے کے بعد اس نے وہ گندم جو ہے وہ اپنی مختلف لوگوں کو کہ سروسز کے چارجز تو دیے نا جی. اگر ٹیکس نہیں بھی دے رہا تو بھی سروس چارجز تو دیے نا. یعنی اگر اس نے کھاد خریدی ہے تو یار کھاد کے ساتھ تو ٹیکس اپنے آپ ہی آ گیا نا جی. تو کھاد خریدی ہے، اس نے بیج خریدا ہے، ٹیکس تو آ گیا نا جی بیج خریدنے میں. نہیں جی، بیج بھی نہیں ہوتا جی، وہ بیج پچھلے سال کا رکھا ہوتا ہے. کھاد نہیں جی، وہ کھاد بھی نہیں ہوتی جی، وہ اپنے جانور ہوتے ہیں. اوکے، آپ مجھے گھیر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، مان لیا جی. یہ بھی نہیں کرتا. پانی نہیں جی، وہ بارانی زمین ہے، بارش ہو جاتی ہے تو فصل ہو جاتی ہے. اوکے جی، یہ خرچہ بھی بچ گیا. اور دیکھتے ہیں ٹریکٹر تو چلا لیتا ہے جی. ٹریکٹر میں کیا ڈلتا ہے؟ ڈیزل. ٹیکس، ڈیزل کا ٹیکس ہے نا یار، ڈیزل پہ ٹیکس لگا ہوا ہے. ہاں جی، لیکن وہ تو بہت معمولی سا ہوتا ہے. ہوتا تو ہے، قطرہ قطرہ مل کے تو دریا بنتا ہے.
چلیں کسی جگہ تو آپ گھیرے گئے ہیں. اوکے جی، میں کہتا ہوں جی کہ وہ ہل سے کام کر رہا ہے، وہ ٹریکٹر بھی نہیں چلا رہا. ہاں آپ بات کریں نا جی، وہ اس کے پاس جی ٹریکٹر بھی نہیں ہے، وہ ہل چلاتا ہے، پرانا اولڈ فیشنڈ ہل. ٹھیک ہے، خود چلاتا ہے، کسی سے چلوا تو نہیں جی، غریب آدمی خود چلائے گا. اوکے سر، پاکستان کی خدمت آپ بتا رہے تھے وہ کیا ہوگی؟ ٹھہر جاؤ نا یار، ٹھہر جاؤ، ابھی بتاتا ہوں. فصل کی کٹائی کرنی ہے خود کرے گا یا وہ لوگوں کو اس کے لیے نوکری دے گا؟ نوکری کا مراد سر کی یہاں یہ ہے کہ پھر پاکستان کی خدمت آ گئی. نہیں جی نہیں، وہ خود کاٹے گا ساری فصل. چلے، ساری فصل بھی اس نے خود کاٹ لی. اگلا اسٹیپ کیا ہوگا جی؟ اس کے بعد وہ جو گندم ہے، وہ گندم اپنے گھر پہ اس نے رکھ لی. اگلے سال کا فصل بھی ہے نا، اس نے گندم سے اپنا کھانا بھی کھانا ہے سال کا. ہاں جی، اور کیا، خود ہی کھانا بنا کے خود ہی کھائے گا گندم سے. وہ بنائے گا، روٹی بنائے گا اور کھائے گا. کپڑا پہنے گا، ہاں کپڑا تو پہنے گا. تو کپڑا پہننے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ گندم تھوڑی سی بیچے گا. بیچے گا، بیچنے میں ٹیکس آ گیا، لیکن گندم تو بیچنی پڑے گی کیونکہ کپڑا تو پہننا ہے. اچھا جی، چلیں ٹھیک ہے، بڑا معمولی سا گندم بیچنے پہ جو امدادی قیمت ہے، یاد آ گیا جی، امدادی قیمت ہے، امدادی قیمت پہ ٹیکس نہیں ہے، مان لیجیے. اس نے کہیں آنا جانا خرچہ وغیرہ کچھ نہ کچھ تو موبائل فون پہ بات کرے گا. نہیں، موبائل پہ بھی کام نہیں کرے گا. چلیں ٹھیک ہے. گندم بالکل معمولی سی بیچ رہا ہے، جس طرف اپنے کپڑے اور ضروری برتن سامان ان چیزوں کے لیے اس کے علاوہ نہیں. نہیں جی، وہ آدمی اب بتائیں کہ وہ کیسے پاکستان کی خدمت کر رہا ہے. دیکھیں، آپ کی بات یہاں تک کی تو میں نے ساری مان لی. اب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ کہیں پہ خرچہ نہیں کر رہا اور پاکستان کی، لیکن پاکستان کی خدمت کر رہا ہے. یہ بات تو میں آپ کو پھر بھی بتاتا ہوں. اب کیا پاکستان کی خدمت کر رہا ہے؟ دیکھیں، وہ اپنا کھانا خود تیار کر رہا ہے. اگر وہ اپنا کھانا تیار نہ کرے تو پاکستان کو اس وقت 18 کروڑ افراد ہیں پاکستان میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتنی بڑی فیملی ہے اس کی؟ 10 لوگوں کی ہے. اتنی تو ہوتی ہے یار گاؤں کی. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب پاکستان نے جس کو 3 ٹائم فیڈ کرنا ہے، اس میں صرف 17 کروڑ 99 لاکھ اور 99,990 لوگ رہ گئے. میں وہ 10 لوگ مائنس کر کے پھر کاؤنٹ کر رہا تھا. تو یہ تو پاکستان کی خدمت ہے. اپنے کھانے کا بندوبست کر دیا. وہی آپ کے ساتھ ہے کہ آپ نے پاکستان کی خدمت کی، اور اس لحاظ سے کی کہ آپ نے جو پیسہ بنایا. اب میں ذرا تھوڑا سیریس والا مانو بیٹھے، تو آپ نے پیسہ بنایا، آپ ڈاکٹر بن گئے، آپ انجینئر بن گئے، آپ MPA بن گئے، آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے گئے. اگر اس فیلڈ کے لوگ ہی نہ ہوں، چھوڑیں یار، آپ تو بہت اچھے سمجھدار لوگ ہیں، موچی نہ ہو یار، جوتا گانٹھنے والا نہ ہو، درزی نہ ہو. پیسوں سے پیسے ہمیشہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اگر یہ آدمی نہ ہو، سویپر نہ ہو یار، صفائی والا، تو کیا کریں گے؟ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وائٹ کالرڈ لوگ ہیں. گھر میں ماسی آتی ہے کہیں پہ کام کرنے کے لیے، ماسی نہ ہو. اور ہم کو تو ماسی نہ ہو کتنا مشکل کام ہو جاتا ہے. کبھی اپنے گھر پہ اپنے گھر کی خواتین سے پوچھے گا کہ ماسی کے بغیر گزارا کرنا پڑے تو کیسا ہے؟ اور اگر تیار ہیں، ہمارے سوشل سیٹ اپ ہے، ماسی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. یا آپ بات کریں ان لوگوں سے جو ملک سے باہر رہتے ہیں، پتہ ہے وہ کھانا کس طرح کھا رہے ہوتے ہیں؟ پارٹی کرتے ہیں
اور پارٹی کرنے میں جو نہیں ہوتی کاغذ کی پلیٹیں جو ہوتی ہیں، پلاسٹک کی کاغذ کی پلیٹیں، وہ پلیٹیں رکھتے ہیں کہ کھانا کھاؤ، اس میں کھانا کھاؤ اور اس کے بعد جی اپنے گھر کو جاؤ، ہم یہ پلیٹیں ہم سے دھوئی نہیں جاتی ہیں، ہم اکٹھا کر کے کوڑے میں ڈال دیتے ہیں، ماسی یہی نہیں ہے تو ہم پلیٹیں نہیں دھو سکتے وغیرہ. یہ تو میں آپ کو صرف ایک بات بتائیے، بہت ساری اور وجہ ایسی ہوتی، بہت ساری ایسی اور وجہ ہوتی ہیں کہ ہر انسان ایک بہت بڑی مشین میں، پاکستان نامی مشین میں ہر انسان اپنا کام کر رہا ہے، اور جو بھی آپ پیسے بناتے ہیں، اگر آپ کسی بھی قسم کی کوئی ٹیکسیشن نہیں کرتے، یعنی آپ نہ موبائل فون استعمال کرتے ہیں، نہ دوسرا فون، نہ بجلی، نہ گیس، نہ پیٹرول، نہ کہیں آنا جانا ہے آپ کا، نہ آپ کا کوئی مارکیٹ سے کوئی چیز خرید رہے ہیں، تو اس کے باوجود آپ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، اور وہ پاکستانی خدمت اس انداز میں کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر اس پریسائز ایریے پہ پاکستان کو خرچہ نہیں کرنا پڑ رہا. بڑا مشکل کام ہے یار، اس کو ذرا اس انداز میں دیکھیں. آپ ایڈمنسٹریٹر بننے جا رہے ہیں، 18 کروڑ لوگوں کو 3 ٹائم پہ کھانا پہنچانا، 18 کروڑ لوگوں کو آسان کام نہیں ہے. اٹ نیڈس کمپلیٹ کمپریہنسو ایک اس پہ ایفرٹس چاہیے، مسلسل ایفرٹس چاہیے. اور اگر چینی غائب ہو جائے، کم ہو جائے، غائب کیا ہو جائے، کم ہو جائے، چینی کم ہو جائے، تو شور مچنا شروع ہو جاتا ہے کہ حکومت کہاں ہے اور چینی نہیں ہے. اور چلو آٹا تو ٹھیک ہے بہت ضروری ہے، چینی نہ ہونے پہ آپ کا کیا مطلب ہے سر جی چینی ضروری نہیں ہوتی ہے؟ دیکھیے چینی کے بغیر آپ زندہ رہ لیتے ہیں، آٹے کے بعد مشکل پڑ جاتی ہے، زندہ رہنا مشکل پڑ جاتی ہے. تو کیا آٹے کے بغیر کھائیں گے کیا؟ چینی نہ کھائیں تو فوت ہونے کے چانسز نہیں ہوتے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چینی کم پڑ جائے تو کتنا شور مچ جاتا ہے. ہمارے یہاں ایسے بہت سے خاندان یار، چائے میں لوگ کہتے ہیں چائے میں چینی ہوتی، چائے میں اپنا چینی نہیں پیتے، چائے میں چینی نہیں پیتے، یہ چینی کا استعمال ہی نہیں ہے. اگر آپ اپنے آس پاس نظر ڈالیں تو ایسے بے تحاشا خاندان آپ کو نظر آئیں گے جو کہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں اور چینی استعمال نہیں کرتے. تو ان کے لیے تو چینی جتنی مرضی مہنگی ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے. خیر جناب، یہ یار آپ سے جو آپ کے ساتھ اب تعلقات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ آپ سے جب بات چیت شروع ہوتی ہے تو وہ بات چیت جو ہے وہ اور بہت زیادہ پہلوؤں پہ جانا شروع کر دیتی ہے، اور مین تھیم سے ہم تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں. بہرحال ہم لوگ لوکل گورنمنٹس کی بات کر رہے تھے. لوکل گورنمنٹس میں جو میں پڑھ لوں، میں بھی بات کرتے ہیں، اس وقت نکل گیا تھا ذہن سے. ان جنرل دی سیٹس آف فنکشنز آف لوکل گورنمنٹ ان ڈفرنٹ پروونسز آر مور اور لیس دا سیم. یہی بات میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں، اور ایشو یہ ہوتا ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ، اب بے شک ہمارے پاس اس سے پہلے جو رجیم تھا، میں گورنمنٹ کے نہیں بلکہ اس سے پہلے رجیم کی بات کر رہا ہوں، ان لوگوں نے لوکل گورنمنٹس لے کے آئے تھے. جو لوکل گورنمنٹ تھی وہ تھرو آؤٹ پاکستان انہوں نے ایک ہی پالیسی لے کے آئے تھے تمام تر پاکستان کے لیے. اور ابھی بھی چاروں صوبوں نے الگ الگ لوکل گورنمنٹس بنانی ہے، الگ الگ بلدیاتی الیکشن کرانے ہیں. جو الگ الگ بلدیاتی الیکشن کرائیں گے اس میں یقینی طور پہ ہر صوبے کا اپنا، کیونکہ بھی قانون ویسے بھی آپ سے بتا چکا ہوں سامنے نہیں آیا، تو اس لیے اس وقت ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ کس طرح بنائیں گے، یہ قوانین کیسے بنائیں گے.
لیکن جو اس کا بیس لائن ہے وہ پرانے لا کو، پرانے بلدیاتی قانون کو ہی رکھا جائے گا. تو وہ کیونکہ سیم تھا سارے پاکستان کے لیے، اس لیے ابھی بھی چاروں صوبوں کے لیے جو نیا قانون بنے گا اس کی بیس لائن کی بات کر رہا ہوں، بیس لائن سیم ہے یا سیم ہوگی. تھوڑا سا میں گنجائش چھوڑ دیتا ہوں، لیکن فار مائی بلیف ایک ہی بیس لائن ہوگی تھوڑے سے ڈفرینسز کے ساتھ. تو آگے چلتے ہیں جناب. جو بلوچستان کو چھوڑ کے جو باقی 3 پروونسز ہیں، تینوں پروونسز میں اس میں ایک کامن لسٹ ہے فار اربن کونسلز. اس میں ہے جی کمپلسری اور آپشنل فنکشنز ہیں. جو کامن لسٹ سے مراد ہے کہ ایک جیسے کام سر انجام دینے ہیں اربن کونسلز نے. ہر جگہ پہ ایک ہی طریقہ کار جو میں آپ سے بتا رہا ہوں، ٹاؤن کمیٹی، میونسپل کارپوریشنز اور میٹروپولیٹن کارپوریشن، جو کہ کراچی کے حوالے سے ایکسیپشن ہے، ان سب نے ایک ہی طرح کے کام سر انجام دینے ہیں. کراچی میٹروپولیٹن جو ہے وہ اس کو کچھ ایڈیشنل فنکشنز اس کے حوالے کیے گئے ہیں. یہ ہے ہمارا فنڈامنٹل سٹرکچر لوکل باڈیز کے حوالے سے. کیونکہ بلوچستان جو ہے وہ اٹ از ود لوور ایکسٹینٹ آف اربنائزیشن، وہاں پہ لوگ شہروں کی طرف کم رخ کرتے ہیں. بلوچستان کے اپنا ایک ٹریڈیشنز ہیں. جس طرح ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو موویبلٹی ہے وہ خیبر پختونخوا کے عوام کی ہے. وہ کوئی ہرڈل نہیں ہے ان کو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کے ملازمتیں یا سروسز دے رہے ہوں. عام طور پہ دیکھا رہے تو اس کے بعد یہ کوئی ایسی کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں ہے، لیکن کامن آبزرویشن کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد جو موویبلٹی ہے وہ پنجاب کے افراد کی ہے. وہ دوسرے صوبوں میں چل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک شہر کے لوگ دوسرے علاقوں میں چل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. پنجابی کے ایک شہر کے لوگ دوسرے شہروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ریسٹ آف پاکستان خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد کی جو ہے نا جی آپ کی موویبلٹی، وہ سندھ کے حصے میں آتی ہے. اور اسی طرح جو سب سے کم سندھ والے لوگ جو ہیں ایک صوبے کہہ رہا ہوں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں اور دوسرے صوبوں میں بھی چل کے خدمات سر انجام دیتے ہیں. لیکن سب سے کم موویبلٹی جو ہے وہ دیٹ از ود بلوچستان. بلوچی جو افراد ہیں وہ اسی کامن آبزرویشن کے تحت، اگر پاکستان کے چاروں صوبوں کو الگ الگ ڈسکس کیا جائے، تو جو بلوچستان کے جو افراد ہیں، جو بلوچی جو ہیں، وہ جس علاقے میں رہتے ہیں اس کے بعد وہ سب سے کم ان کی موومنٹ ہوتی ہے ٹو ڈفرینٹ سٹیز آف دی سیم بلوچستان یا پھر ریسٹ آف پاکستان. ان کی سب سے کم موومنٹ ہے. تو اسی وجہ سے لوور ایکسٹینٹ آف اربنائزیشن ہے بلوچستان میں. تو ان کی جو فنکشنز ہیں ٹاؤن کمیٹیز کے، وہ اسمالر رکھے گئے تھے اور ابھی تک کم ہی رکھے گئے ہیں. ان کی ٹاؤن کمیٹیز نے کم خدمات سر انجام دینی ہوتی ہیں. وہ بس اپنے علاقے میں
ہی مست رہتے ہیں، اپنے علاقے میں مزے ہوتے ہیں، وہ باہر نکلنے کو اتنا پسند نہیں کرتے، اپنے علاقے میں زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں یار، جو یونین کونسلز ہیں، یونین کونسلرز جو ہیں، انہوں نے مختلف سول ویلفیئر اور ڈیولپمنٹ کے فنکشن سر انجام دیتے ہیں۔ جو سول فنکشنز ہیں وہ رستے بنانا، پبلک ویز جسے کہتے ہیں، سینیٹیشن کا کام کرنا، کنزروینسی پہ، سلاٹر ہاؤسز آف اینیملز، ظاہر ہے مینٹیننس آف ویل اور پیٹرول پمپ اور ٹینک، اس قسم کے جو کام ہیں وہ سول فنکشنریز میں یہ والے کام شامل ہیں، ان کاموں کو سر انجام دیتے ہیں۔ جو ڈسٹرکٹ کونسلز ہیں، ہم یونین سے بڑے پہ آ گئے ہیں، ڈسٹرکٹ کونسلز پہ آ گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ کونسلز جو ہیں وہ آپشنل اور کمپلسری فنکشنز دونوں کام سر انجام دیتے ہیں۔ جو کمپلسری فنکشن ہے، کمپلسری فنکشن کا مطلب ہوتا ہے لازمی کام یہ کرنا، اور آپشنل یہ ہے کہ آپ چاہیں تو یہ کام کریں یا نہ کریں۔ کمپلسری فنکشنز جو ہیں وہ ہیں کہ، اور یہ صرف یہاں تک لمیٹڈ نہیں ہے، یہ اٹس اے ہیوج لسٹ، لیکن کون سے کام ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں، کہ کون سے کام ان کی ذمہ داری میں دیے ہوتے ہیں۔ مینٹیننس آف روڈس کو مینٹین کرنا، بنانا نہیں ہے، مینٹین کرنا، بریجز کو مینٹین کرنا، پبلک بلڈنگ، واٹر سپلائی کی مینٹیننس، مینجمنٹ آف ہاسپٹلس، یہ کام ڈسٹرکٹ کونسلز کے کو تقویض کیے جاتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کام جو ڈسٹرکٹ کونسلز ہیں۔ اب پتہ کیا ہوگا جی، اب ہو سکتا ہے اگلا جو سیٹ اپ ہے کسی بھی صوبے میں، ہم کیونکہ پھر چاروں صوبوں کو الگ الگ اگزامپل دینے یہ چلے، اس کا نام آئندہ جو ہے ہو سکتا ہے ڈسٹرکٹ کونسل کا نام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر ہو سکتا ہے، یا خیبر پختونخوا میں، یا میں چاروں صوبوں کے ناموں کے حوالے سے کہتا کہ میں صوبہ اے کہہ دیتا، لیکن میں یہاں نام لے لیتا ہوں، خیبر پختونخوا یا سندھ یا بلوچستان یا پنجاب، کسی بھی ایک علاقے میں جو ڈسٹرکٹ کونسل کے بجائے ہو سکتا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹو کے نام پہ نام رکھا ہوا ہو کہ جی یہ ہے جی، لیکن کام ان کے کیا ہوں گے؟ کام یہی ہوں گے۔ کمپلسری فنکشنز کون سے ہوں گے؟ یہ میں اس حوالے سے بتا رہا تھا کہ فنکشنز آر دی سیم، نیم میں بی a bit different، فنکشنز آر دا سیم، ان کو یہی مینٹیننس کا کوئی کام ہو سکتا ہے، نام کچھ اور کر کے ان کے ذمہ یہی کام ہو۔ اس کے علاوہ جو ڈسٹرکٹ کونسل ہیں وہ there are many optional functions of district council are similar to those of town committees، جو سب ہم نے ٹاؤن کمیٹیز ڈسکس کی تھی، جو ان کے ذمہ کام تھے وہی اسی جیسے کام جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ کونسل کے بھی فنکشنز اسی قسم کے ہیں، آپشنل فنکشنز کے لیے۔ جو بڑے شہر ہیں نا جی، اس میں جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ اس نے کچھ تھوڑے سے زیادہ کام کرنے ہوتے ہیں۔ وہ ہوتے ہیں جی پریونشن آف ہیلتھ کیئر، اس کے بعد وہ یہ اصل پہ جو ہیلتھ کیئر کو کی پریونشن جو ہے وہ اس طرح کا کام ہے جو کہ دیٹ از بیونڈ دی اسکوپ آف اسمالر اربن کونسلز۔ وہ ان کے پاس اتنی ٹیکنیکل نو ہاؤ نہیں ہوتی، ان سے ذرا سا بڑھ کے کام ہے یہ والا۔ موسٹ اربن local councils are involved in the maintenance of water and sanitation service۔ آگے دیکھتے ہیں یار، جو چھوٹے شہر ہیں ان میں
جو کمپلسری فنکشنز ہیں وہ unfulfilled by the local councils because they either do not have the funds اور نو ہاؤ. جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کے پاس ٹیکنیکل اسپیکٹس نہیں ہوتے, ان کے پاس اس سے متعلق کوئی فنڈس کا تو اپنی جگہ مسئلہ ہے, لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس اس کی ایسے ریسورسز اویلیبل نہیں ہوتے. جو میں آپ سے بات پہلے کہہ رہا تھا وہی بات میں آپ کو یہاں پہ ریپیٹ کرتا ہوں, جو بھی ہم تھوڑی دیر پہلے ڈسکشن کر رہے تھے نا کہ پاکستان کی خدمات اسمالر سٹیز میں بالکل ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جن لوگوں کا تعلق چھوٹے شہروں سے ان کو تو معلوم ہوگا. دیکھیے یار ایک بڑی آسان سی آپ کو بات بتاؤں, آپ بڑے شہروں سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کے گھر میں اچانک مہمان آ گئے اور تو آپ باہر کسی کو بیٹھیں گے کھانا لے کے آ جاؤ, اور وہ ہوٹل سے 8-10 لوگوں کو کھانا لے کے آ جائے گا. چھوٹے شہروں میں مسئلہ ہو جاتا ہے, کھانا ہے ہی نہیں ہے, اب خود بناؤ. دیر سے آئے ہیں, اب مہمانوں کو اور انتظار کرنا پڑے گا کہ جی وہ فارغ ہوں گے تو پھر ان کو کھانا ملے گا. پیسے جیب میں رکھے ہیں, ہوٹل نہیں ہے. خاص طور پہ اچھا یہ اٹ از ادر وے راؤنڈ سم ٹائمز ان سٹیز, بگر سٹیز. پیسے جیب میں رکھیں, تندور خاص طور پہ جو تقریبات عید کے دنوں میں یہ بڑا کامنلی نون مسئلہ ہے کہ جی پیسے جیب میں رکھے ہوئے تندور بند ہے, جی روٹی نہیں ملے گی. اب آپ ڈھونڈتے پھریں مختلف جگہوں پہ, مختلف مارکیٹوں میں روٹی کہاں سے مل سکتی ہے, کہاں سے نہیں مل سکتی. جو چھوٹے شہر میں ان میں اپنی جگہ پہ کچھ مسائل ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک اچھی بیشتر چھوٹے شہروں کا بتا رہا ہوں, ایک اچھی معیاری ہیلتھ کیئر کے حوالے سے بتا رہا ہوں, جو لیبارٹری ہوتی ہے وہ لیبارٹری نہیں ہے. عطائی ڈاکٹر, بہت عطائی ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں, انسانی جانوں سے کھیلنے والے. چھوٹے شہروں میں جو میں سرجری کی سہولت میسر نہیں ہوتی, ڈاکٹر کے حوالے سے بتا رہا ہوں, سرجری کی سہولت میسر نہیں ہوتی. وہاں پہ تو بالکل ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی چھوٹے شہر سے گزر رہے ہیں اور گاڑی خراب ہو گئی ہے تو آپ کی گاڑی کو ٹھیک کرنے کا بندوبست رات ہو گئی ہے نا جی گزرتے ہوئے. بلکہ آپ میں سے شاید بعض دوستوں کا ایسا اتفاق بھی ہوا ہو کہ آپ کہیں گاڑی میں آ جا رہے ہیں اور کسی چھوٹے شہر سے گزرتے ہوئے گاڑی خراب ہو گئی ہے. اب یو آر ان دا مڈل آف نو ویئر, کیونکہ جو مکینک اس علاقے میں ہے وہ ایک مکینک یا 2 مکینک ہیں پورے اس شہر میں. اب وہ گھر چلے گئے. سو اب آپ ان کی دکان پہ جائیں گے, دکان سے آپ پھر آپ کی گاڑی بھی خراب ہے تو آپ کی موومنٹ ریسٹرکٹیڈ ہو گئی ہے. بہرحال دکان پہ جائیں گے, دکان سے آپ کو پتہ لگے گا جی فلاں جگہ پہ رہتا ہے, پھر آپ فلاں جگہ پہ جائیں گے, اس سے کہیں گے یار مجھے میری گاڑی یہ اس طرح کی ہے, خراب ہو گئی ہے, اب کیا کروں. وہ کہے گا جی میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. پھر وہ آئے گا, گاڑی دیکھے گا, اس کو جس حد تک ٹھیک کر سکا, یا وہ آپ سے کہے گا کہ جناب آپ فلاں چیز تو لے کے آئے نا, وہ آپ کو ملے گی شہر سے. تو پھر آپ شہر چلے گئے, پھر آپ شہر سے فلاں چیز لائے, پھر اس کے بعد آپ نے وہ چیز کو گاڑی میں اس نے ٹھیک کیا, تیار کیا, اور اس کے بعد اس نے کہا جی بس یہ چلیں یہاں سے. لیکن خیال رکھنا بھائی کہ زیادہ تیز نہ جانا, یا اس کا آئل تھوڑی دیر بعد چیک کر لینا, یا پانی کی بوتلیں اضافی کہیں سے بھر کے رکھ لینا, اس میں پانی ڈالتے رہنا. مجھے تو اتنی مکینکی آتی ہے, اس سے زیادہ نہیں آتی کہ آپ کی گاڑی میں نے آن روڈ کر دی ہے, بس اس سے زیادہ مجھے نہیں آتا. تو آپ نے اس گاڑی لے کے آ گئے ہیں. دس واٹ ہیپنس ان اسمالر سٹیز. تو ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے. اور پاکستان کی جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہر کوئی خدمات سر انجام دیتا ہے, اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں کی ہر فیلڈ میں لوگوں کی ضرورت ہے.
رورل ایریاز میں جو ہم بات کر رہے ہیں, جو ایکچوئل رول آف یونین کونسل اور ڈسٹرکٹ کونسل از ایون مور لمیٹڈ دین دی رول پلیڈ ان دی اسمالر اربن کونسلز. اس میں زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ میں پڑھ کے ہی بتا رہا ہوں, کوئی خاص اس کو ایکسپلینیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس میں کچھ ایسا ہے ہی نہیں ایکسپلین کرنے والا. سم ڈسٹرکٹ کونسلز آر انوالوڈ ان دی ڈیولپمنٹ اینڈ مینٹیننس آف لنک روڈز اینڈ ڈرینیج. تو یہ کام کرنا ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں جی. Union councils have virtually no role in development or maintenance of service. جو لارج ڈسٹرکٹ کونسل ہوتی ہے نا جی, بڑی ڈسٹرکٹ کونسلز ہوتی ہیں, ان کے پاس ذرا سا پارشل انوالومنٹ ہوتی ہے ان پروویژن آف پریونشن آف کرٹیو ہیلتھ کیئر اینڈ اینیمل ہسبینڈری میں. ان کا پارشل انوالومنٹ ہوتی ہے, ادروائز وہ ان کی ایسے کوئی خاص انوالومنٹ نہیں ہوتی. وہ جو کہتے ہیں نا امپاورمنٹ ہونا لوگوں کو, تو وہی فنکشنز, وہی آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہوتا ہے, اور اس کی مینٹیننس کرنا, اس کو ٹھیک رکھنا, یہی لوکل گورنمنٹ کا بنیادی طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے لوکل گورنمنٹس کے تحت. تو جناب اب دیکھیں کمپلسری فنکشنز کیا ہوں گے اربن کونسل کے. جو اربن کونسلز ہیں وہ اسٹیبلش کریں گے کمیٹیز, مختلف کمیٹیز بنائیں گے. تو کون سے کچھ کمپلسری فنکشنز کو ادا کرنے کے لیے کمیٹیز بناتی ہیں. یہ ایک انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے. کون کون سی جناب ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے جی. یہ اسٹینڈرڈ فارمیٹ ہے. دس از وٹ ہیز ٹو ہیپن. یہ لازمی طور پہ اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ جی آپ نے یہ کام تو سر انجام دینے ہیں. ایک کمیٹی بنائیں گے, وہ میونسپلٹی کی سینیٹیشن کو انشور کرے گی. وہ نہیں کہتے کہ جی ہمارے علاقے کا پانی خراب ہو گیا, مچھلیاں مر رہی ہیں, فصلیں خراب ہو رہی ہیں. بھائی آپ امپاور ہیں, ڈو اٹ یور سیلف. آپ رسپانسبل ہیں سینیٹیشن کے حوالے سے. گلیوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے, حکومت کہاں ہے بھائی؟ حکومت آپ خود ہیں. گلیوں میں آپ کے سینیٹیشن کا پانی جو ہے وہ گلیوں میں نہیں آنا چاہیے. آپ ہمیں نہ کہیں یہی آپ نے اسی آدمی کو منتخب کیا ہے, یہی آپ کے کونسلر صاحب ہیں, یہ کونسلر صاحب کا کام ہے. یا آپ کے محلے میں رہتے ہیں تو محلے میں رہتے ہیں, انہوں نے محلہ اپنا صاف رکھنا ہے. وہ کسی ایم پی کے ہاتھ میں نہیں ہے, کسی ایم این اے کے ہاتھ میں نہیں ہے. جو بلدیات کا کام ہے نا, وہ صرف وہی آدمی کے ہاتھ میں دیا جانا چاہیے اور دیا جاتا ہے جو اس محلے میں رہتا ہوں. وہ اگر اپنے معاملات کے لیے لاہور یا کوئٹہ یا پشاور یا کراچی میں بیٹھا ہے یا اسلام آباد میں بیٹھا ہے, ایم این اے اسلام آباد میں بیٹھا ہے, تو وہ اپنے محلے کا کام کیسے کرائے گا؟ ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو امپاور کریں, اس سے کہیں جناب آپ یہیں بیٹھ کے کام کریں گے, باہر نہ رہیں, ادھر ہی بیٹھ کے آپ نے کام کرنا ہے اسی جگہ پہ. تو دیٹ از دا وے اٹ از. اسی وجہ سے کونسلر جو شپ ہے اس کو پسند کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اختیار, آپ کے پاس ہے اختیار, آپ کے اپنے پاس ہے, آپ کا اپنا کونسلر ہے, آپ کے اپنے محلے میں بیٹھا ہوا ہے. ایک کمیٹی جو ہے وہ بنائیں گے, اور یہ ایسی کمیٹیاں بنی ہوں گی. ابھی جب نیا بنے گا نا, آپ دیکھیے گا جو نیا جو لوکل باڈیز آئیں گی, سیم کمیٹیز بنی ہوں گی. اس کمیٹی کو آپ کوئی بھی نام دے دیں, لیکن کمیٹیاں سیم ہوں گی. کمیٹی ہوگی جو روڈز اور اسٹریٹس کی صفائی
ایک تو ہو گیا نا جی سینیٹیشن کے حوالے سے پہلی کمیٹی. دوسری جو ہے وہ سڑکوں کی گلیوں کی صفائی کی ذمہ دار ہے. جب گلیاں سڑکیں صاف ہوں گی تو دیکھیں اگر آپ شہروں سے بڑے شہروں سے تعلق ہے نا تو آپ کو اس چیز کا اندازہ شاید نہ ہو کہ جو ہمارے بعض علاقوں میں جو گلیاں ہوتی ہیں وہ بذات خود بیماری کا سبب ہوتی ہیں, تو ان کی صفائی خود کریں. آپ کا اپنا کونسلر ہے, اسی محلے میں رہتا ہے, اور اگر اس نے دوبارہ جیتنا ہے تو اس کو صفائی کر کے دینی ہوگی, صفائی کر کے رکھنی ہوگی. گلی کو اگر پکا کرنا ہے تو پکا کر کے رکھنا ہوگا. فنڈز امپورٹنٹ ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ فنڈز امپورٹنٹ ہے, لیکن ذمہ داری اسی آدمی کی ہے جو اس اسٹریٹ میں اس گلی میں رہتا ہے. حتیٰ کہ ایک کمیٹی اور بھی بنا لی ہے جناب, اور وہ ہے ڈسٹ بن کے لیے, اور جو مختلف ڈسٹ بن کے لیے, اور ڈسٹ بن کے جو ڈسپوزل ہے وہ کیسے کرنا ہے, ڈسٹ بن میں جو کوڑا ہے اس کی صفائی کیسے کریں گے, اس کو کوڑے دان رکھے جائیں, کوڑے دانوں کی صفائی ہو. ایک کمیٹی اس چیز کے لیے کمپلسری فنکشنز میں سے. ایک کمیٹی جو ہے وہ کرے گی پبلک باتھ رومز کا, تاکہ وہ ہم وی ہیو سین اٹ, چھوٹے شہروں میں وی ہیو سین اٹ کہ لوگ سڑکوں کے کنارے فارغ ہو رہے ہوتے ہیں. نہیں, آپ کے پاس پبلک باتھ رومز ہو, پبلک باتھ روموں کو مینٹین کرنا ہے, اس کی صفائی ستھرائی کا بندوبست رکھنا ہے, تو اس کے لیے بھی ایک کمیٹی ہے. ایک کمیٹی ہے جو کہ پیدائش اور موت کے کا رجسٹر سنبھالے گی, اور اپنی میونسپلٹی میں, اور انفارم کرے گی. دیکھیں کہ بہت بڑا ایشو ہوتا ہے, ایسے چھوٹا سا ایشو لگتا ہے, بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. بطور وکیل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب کوئی بعض ایسے علاقے ضرور موجود ہیں کہ جہاں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے نا جی, تو فوت ہو جانے والے کے باقاعدہ طور پہ, لازمی طور پہ انگوٹھا چیک کرتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا انگوٹھا جو ہے وہ کسی کاغذات پہ تو نہیں لگا دیا گیا جائیداد اپنے نام کرانے کے لیے. تو پیدائش کا اور اموات کا باقاعدہ وہیں کے لوگوں کو امپاور ہوتے ہوئے کمیٹی ایسی بنائی جائے گی, ضرور اضافہ بھی بنائی جائے گی. آپ دیکھیے گا جو انفیکشس ڈیزیزز ہیں اور ان سے بچاؤ کے لیے کمیٹی, ساری کمیٹیوں کام کمیٹی کے تھرو ہی ہوگا. جو پبلک ڈرینز ہیں اس کی مناسب کیا طریقہ کار ہوگا. ایک کمیٹی یہ بس یہاں تک کہتے ہیں, یہ مختلف, لیکن یہ واضح ہے, یہ میں نے صرف آپ کو کچھ کمیٹیاں بتائی ہیں یہاں تک کہ ایسا لگتا ہے کہ کمیٹی سسٹم ختم ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. لسٹ آف کمیٹیز ہیں, لسٹ آف کمیٹیز ہیں, طریقہ کار کہ آپ فلاں 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 فلاں, میرے خیال ہے ساری ملا کے کوئی, یہ تو ہم نے 7-8 کمیٹیز کو ڈسکس کیا ہوگا, ورنہ تو یہ ساری ملائیں تو یہ پتہ لگتی ہیں کہ کوئی تقریباً کوئی 50-55 کمیٹیز بنتی ہیں. میں تو چند کمیٹیز آپ سے اس کے جو اس کے فنکشنز ہیں اس حوالے سے بہت تھوڑی سی جو ان کے لازمی کام ہیں نا جی کونسلز کے, وہ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیے, ورنہ تو ایک بہت بڑی لسٹ ہے, بہت بڑی لسٹ ہے. اس کے بعد جناب کیا ہے, اس کے بعد ہیں ان کے آپشنل فنکشنز. کون کون سے آپشنل فنکشنز ہوں گے یہ میں نے تھوڑے سے ڈسکس کیے, زیادہ نہیں کیے.
اب وہ دیکھتے ہیں کہ جی کس طرح کی آپ کی اربن کونسل ہے، اس کے پاس کیا کیا ریسورسز ہیں، اس ریسورسز کے حوالے سے پبلک ہیلتھ پہ کام کرے گی. پبلک ہیلتھ میں کیا کرے گی؟ پبلک ہیلتھ میں جو خواتین کی بچوں کی حفاظت نگہداشت کے متعلق کام کرے گی. جو کمیٹی اگین کمیٹی ہیں یہ ساری، وہ ایک جو ان کی کمیٹی ہوگی ہیلتھ کمیٹی، اس کا نام رکھنے کے بعد وہ ہیلتھ کمیٹی جو ہے وہ ہاسپٹلس کی اسٹیبلشمنٹ میں، ڈسپینسریز کی اسٹیبلشمنٹ پہ کام کرے گی. ریسورسز زیادہ ہوتے ہیں ان کی، اس وجہ سے یہ تھوڑے سے بڑے کام، آپشنل فنکشنز ہم دیکھ رہے ہیں. فرسٹ ایڈ سینٹرز اور موبائل میڈیکل یونٹس کو بنانا، یہ ان کے کاموں میں شامل ہے. جو ایسے اقدامات کرنا کہ پولوشن جو ہے اور دوسرے گیسز کی جو بائی ایئر، پولوشن بائی ایئر جو ہے، پولوشن ود ان دی ایئر رادر، مختلف گیسز کی، ڈسٹ کی، اس کو روکنا. وہ اوور آل دیکھے گی، دھوبی گھاٹوں کو دیکھے گی، پانی کہیں گندا ہو رہا ہے اس کو دیکھے گی، جو آپ کا فوڈ آئٹمز ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ، جو دودھ گھر پہ سپلائی ہوتا ہے اس کو چیک کرنا، درخت، فصلیں، ان کی نگہداشت. فصلیں تو ایئر اس پہ نہیں آتی کیونکہ یہ اربن ہے، فصلیں پہ کام نہیں کریں گے. درختوں کو، پارکوں کو، گارڈنز کو، ان کی نگہداشت کرنا، ان کو صاف ستھرا رکھنا، ان کو مینٹین رکھنا، یہ کام ہے. ایجوکیشن پہ کمیٹی ہوگی جی، وہ جو لڑکوں کے، لڑکیوں کے ہاسٹلس بنانا، اسکالرشپس دینا برائٹ اسٹوڈنٹس کو، ٹیچر ٹریننگ پروگرام کرنا، اسٹیشنری کا کام کرنا، یونیفارم سپلائی کرنا، جو بچوں کو اسکولوں میں جو کھانے کو، مطلب اسکولوں سے متعلق، اسکولوں میں جو کھانے کو بچوں کو دیا جاتا ہے وہ اس کی کوالٹی چیک کرنا، اگر ہو سکے تو فری ان کو کھانا ملے وغیرہ. یہ بھی کام ان کے ذمے ہیں. اور اس کے علاوہ ابھی دیکھتے ہیں جی آگے کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ اینڈ مینیج، مینٹین کرنا، ویلفیئر ہوم بنانا، جو یتیم بچوں کی کفالت کرنا، جو بیوہ عورتیں، بوڑھے بزرگ خواتین، اس قسم کے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا، جو لوگ فوت ہو جائیں ان کی فوتگی کے بعد ان کی قبروں کا بندوبست رکھنا، تیاری کرنا، جگہ ایلوکیٹ کرنا، اس قبرستان کو مینٹین کر کے رکھنا، بجائے وہ ایک ہیلتھ ہیزارڈ، وہ جسے کہتے ہیں نشیوں کی جگہ نہ بن جائے. بنی ہوئی ہے، سچ ہے، ماننا پڑے گا، بلکہ وہ ایک صاف ستھرا ایک پراپر قبرستان کو مینٹین کر کے رکھنا. جو بیکاریوں سے، خاص طور پہ پروفیشنل بیکاریوں سے متعلق کہ وہ ان کو کیسے منع کیا جائے، اس پہ کام کرنا. سوشل ویلفیئر کے کام کرنا، اس میں والنٹیئرس کی مدد لینا، جو غریب غربا ہیں ان کی مدد کرنا، جو حادثے میں ہلاک ہونے والے لوگ، جو وغیرہ، ایسے لوگوں کی مدد کرنے سے متعلق یہ اس کے آپشنل فنکشنز میں شامل ہے. اور یہ ہمارا اب تک کا ٹاپک تھا. جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے، یہ تو ہمارا پاکستان کی لوکل گورنمنٹس، اگر اگلا جو ہے وہ ہمارا پروویژنل گورنمنٹ آف پاکستان کا ٹاپک ہوگا. اس ٹاپک میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے جی چاروں صوبوں کو، اور چاروں صوبوں میں کس طرح گورنمنٹس ہوتی ہیں، کس طرح گورنمنٹس بنائی جائیں گی، کس طرح گورنمنٹس چلائی جاتی ہیں.
تو تھوڑا سا آج ہم نے اس کا احوال دیکھا. تفصیل جو ہے وہ ہم بعد میں اگلے ٹاپک پہ اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ دیکھیں گے. تو بس سر یہی ہے. اب آپ چھٹی کریں اور اگلی دفعہ میں تیار ہو کے آئیے گا. اس میں ہم انشاءاللہ ضرور آگے پڑھ رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے. اس تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اور جب آپ یہ والا کورس میں سے گزر رہے ہوں گے تو موسم کچھ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا. خیال رکھیے گا, بیماریوں سے بچنے کی کوشش کیجیے گا. گرم ماحول میں رہیں, گرم کپڑے پہنیں اور اپنا خوراک کا خاص اور خاص اور اپنے بچوں کے لیے خاص طور پہ بچوں کا خاص خیال رکھیے گا. تو جناب مجھے اجازت ہے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.